تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ آل عمران آیت نمبر 21 اور 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کرتے رہے ہیں اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، سو ان کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہوگے اور ان کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ کافروں کے لیے عذاب کی وعید۔ اس آیت شریفہ میں وعید ہے تمام کافروں کے لیے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جن میں یہود اور نصارہ بھی داخل ہیں، اور خاص کر یہودیوں کا ذکر فرمایا کہ وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں۔ جن یہودیوں نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا وہ تو قاتل تھے ہی، اور جو یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے وہ بھی چونکہ اپنے اسلاف کی حرکتوں سے بیزار نہیں تھے اس لیے ان کی طرف بھی قتل کا اسناد کیا گیا۔ نیز ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جو ایسے حضرات کو قتل کرتے رہے جو انصاف کا حکم کرتے تھے۔ جن لوگوں نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا ان سے کوئی بعید نہیں کہ ان کے امتیوں کو قتل کریں جو عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ اس دور میں بھی لوگ اہل حق اور اہل عدل کے قتل کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ان سب لوگوں کے بارے میں فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ آگے فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، کہ ان لوگوں کے سارے اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت چلے گئے۔ دنیا میں ان کے جان و مال محفوظ نہ رہے اور کسی طرح کی مدح اور تعریف کے مستحق نہ ہوئے، اور آخرت میں بھی ان کے اعمال نے کچھ کام نہ دیا، کیونکہ ان اعمال کا کوئی ثواب نہ ملا اور ان کے اعمال عذاب دفع کرنے کا ذریعہ نہ بن سکے۔ آخرت میں ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا جو کسی طرح کی مدد یا سفارش کر سکے۔ جو اعمال برے ہوں ان پر تو ثواب ملنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ جو اعمال نیکی کے نام سے کیے ہوں ان کے حبط یعنی ضائع ہونے کا تذکرہ فرمایا۔ کافر کی کوئی نیکی آخرت میں فائدہ نہیں دے سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔